اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے ابتدا ہے جو دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، آج کا یہ عجیب واقعہ آپ کو مولا علی علیہ السلام کی شان سمجھا دے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شان کے اور کس علم کے، کس مقام و مرتبے کے انسان تھے۔ یہاں ہم نے لفظ انسان استعمال کیا ہے، اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ ظاہری طور پر انسان تھے، باقی حقیقت اللہ پاک بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ بات تو 100% حقیقت ہے کہ یہ گھرانہ ہمارے جیسا تو بالکل نہیں۔ بھائی، جن کے کپڑے جنت سے آئیں اور درزی جبریل امی بنے تو وہ ہمارے جیسے تو نہیں۔ خیر جی، آج کا خوبصورت واقعہ سنیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ حضرت ابن عباس سے روایت کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ساتھ مسجد کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے قریب ہی پہنچے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بڑے درخت کے نیچے کوئی شخص بڑی سی چادر تان کے سویا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ذرا دیکھو یہ کون ہے جو اس طرح چادر تان کے سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حکم ملتے ہی آپ کا غلام آگے بڑھا اور اس نے آ کر اس شخص کو اٹھانے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ غلام اس شخص کو آواز لگاتا رہا، لیکن کوئی بھی جواب نہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر جیسے ہی اس غلام نے اس کو ہاتھ سے جگانے کی کوشش کی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس چادر کے نیچے کوئی زندہ انسان نہیں تھا، بلکہ ایک مردہ شخص پڑا ہوا تھا، اور اس مردہ شخص کا جسم صحیح سلامت بھی نہیں تھا، بلکہ اس کا سر اس کے دھڑ سے بالکل جدا تھا اور اس کی لاش کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ شخص کون ہے اور اس کو کس نے قتل کیا ہے، اور اگر اس کو قتل کیا گیا ہے تو آخر کیوں اس کو مسجد کے سامنے اس جگہ پر رکھ دیا گیا ہے، اور وہ بھی اس کو ایک بڑی سی چادر میں لپیٹ کے، تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لاش کو اٹھوایا اور جناب امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور آپ سے ساری حال حقیقت بیان کر دی، اور ساتھ میں یہ بھی فرمانے لگے کہ جناب میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا، آپ ہی کچھ مدد کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابھی اس لاش کو عزت کے ساتھ دفنا دیجئے، اس ماجرے اور اس معاملے کا فیصلہ 9 مہینوں کے بعد ہوگا، جب آپ کو اسی جگہ پر جس جگہ سے یہ لاش ملی ہے وہیں اسی درخت کے نیچے ایک چھوٹا بچہ روتا ہوا ملے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مزید حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے، یا علی وہاں چھوٹا بچہ کیوں کر ملے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے میرے بھائی عمر، اس واقعے کی خبر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی، اس لیے میں جانتا ہوں کہ وہیں اسی جگہ پر ایک چھوٹا بچہ بھی 9 ماہ کے بعد ملے گا۔ خیر، دن گزرتے گئے، 9 مہینوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر دیکھتے ہیں کہ اسی جگہ پر ایک چھوٹا سا بچہ موجود ہے اور رو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی یہ بچہ دیکھا تو یہ بچہ اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آپ سے فرمانے لگے، حضور جیسا آپ نے فرمایا تھا بالکل ویسا ہی ہوا ہے، اسی درخت کے نیچے بالکل اسی جگہ پر جہاں سے ہمیں وہ لاش ملی تھی یہ بچہ ہمیں روتا ہوا ملا ہے۔
اب اس واقعے کا فیصلہ بھی کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس بچے کی پرورش کے لیے ایک دایا کا انتظام کیا جائے اور اس کو اجرت بیت المال کی رقم سے دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور اس چھوٹے بچے کے لیے ایک دایا کا انتظام کیا گیا اور اس کی اجرت بیت المال سے مقرر کر دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ عید الفطر کے دن ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ دن گزرتے گئے اور عید الفطر بھی آ گئی۔ عید والے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دایا سے فرمایا کہ جاؤ اس بچے کو صاف ستھرے کپڑے پہناؤ، اسے خوب سجاؤ اور سنوارو اور اسے مسجد تک پہنچا دو۔ مسجد کے دروازے پر تمہیں ایک عورت ملے گی، وہ عورت اس بچے کے پاس آئے گی اور اس کے سر سے پیار سے ہاتھ پھیرے گی اور پھر کہنے لگے گی، اے مظلوم ماں کے بیٹے، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر اس دایا نے بالکل ایسا ہی کیا۔ عید والے دن اس بچے کو خوبصورت کپڑے پہنائے، اس کے بالوں میں کنگھی کی اور اسے خوب سجا سنوار کے مسجد کے قریب لے گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکی اس عورت کے پاس آئی اور اس کے سر سے پیار کے ساتھ ہاتھ پھیرنے کے بعد کہنے لگی، اے مظلوم ماں کے بیٹے، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ جیسے ہی اس دایا نے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو یہ اس کو پکڑ کر حضرت علی کے پاس لے کر جانے لگی، لیکن اس لڑکی نے کہا، نہیں، مجھے حضرت علی کے پاس نہیں جانا، تم مجھے چھوڑ دو، میں وہاں نہیں آ سکتی۔ یہ دایا کہنے لگی، نہیں، مجھے حضرت علی نے حکم دیا تھا اور میں تمہیں وہاں ضرور لے کر جاؤں گی۔ لیکن یہ عورت کہنے لگی، اگر تم مجھے وہاں لے کر نہیں جاتی تو میں تمہیں خوب سارا مال و دولت دوں گی اور خوب سارے انعام و اکرام سے نواز دوں گی۔ پہلے تو یہ دایا انکار کرتی رہی، لیکن آخر کار یہ لالچ میں آ گئی اور اس نے اس لڑکی کی بات مان لی اور اس سے کچھ رقم لے لی اور اس کو حضرت علی کے پاس لے کر نہیں گئی۔ جب یہ دایا حضرت علی کے پاس پہنچی تو یہ عرض کرنے لگی، حضور، وہاں تو ایسی کوئی لڑکی یا عورت آئی ہی نہیں جس نے وہ الفاظ ادا کیے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دایا کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں ایک لڑکی آئی تھی اور اس نے بالکل وہی الفاظ بھی کہے تھے، لیکن افسوس کہ تو لالچ میں آ گئی اور تو نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر یہ دایا خوب شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی، حضور، بالکل ایسا ہی ہوا تھا، وہ لڑکی وہاں آئی تھی اور اس نے وہی الفاظ بھی کہے تھے، لیکن اس نے مجھے دولت کا لالچ دیا اور میں لالچ میں آ گئی اور میں نے لالچ میں آ کر اسے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ابھی اس عورت کو دوبارہ پکڑ کر آپ کے پاس لے آؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، نہیں، اب انتظار کرو، اب عید الاضحیٰ پہ اسے پھر سے سجا کے مسجد کے قریب لے جانا، وہ عورت ایک بار پھر سے مسجد کے قریب آئے گی اور بالکل وہی الفاظ ادا کرے گی، اس بار تم اسے میرے پاس لے آنا۔ خیر، دن گزرتے گئے اور عید الاضحیٰ بھی آ گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق اس دایا نے اس بچے کو خوب سنوارا سجایا اور اس کو صاف ستھرے کپڑے پہنائے اور مسجد کے قریب لے گئی۔ تھوڑی دیر میں پھر وہی عورت آئی اور اس نے اس بچے سے پیار کیا اور یہ کہنے لگی، اے مظلوم ماں کے بیٹے، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ لیکن اب کی بار اس دایا نے اس کو واپس نہیں جانے دیا اور یہ کہنے لگی، آج تو میں تمہیں حضرت علی کے پاس لے کر ضرور جاؤں گی۔ اس لڑکی نے پھر اس عورت کو دولت کا لالچ دیا، لیکن اس بار یہ دایا نہ مانی اور حضرت علی کے پاس اس عورت کو لے گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکی سے کہنے لگے،
تم اپنا واقعہ خود بیان کرو گی یا میں بیان کر دوں؟ یہ لڑکی کہنے لگی حضور میں اپنا درد بھرا واقعہ آپ کو سناتی ہوں۔ دراصل بات یہ ہوئی ہے کہ میرے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں ہی شہید ہو گئے تھے، اور میری ماں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں انتقال کر گئی، اور میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اب میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، سو میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ رہنے لگی۔ ہمسایوں سے اتنی مانوس ہوئی کہ مجھے کوئی دکھ اور پریشانی لاحق نہیں تھی۔ میں اپنی ہم جھولی لڑکیوں کے ساتھ خوب کھیلتی اور ان کے ساتھ پروان چڑھ کر جوانی کی دہلیز تک پہنچی۔ ایک دن میں اپنی ساتھی لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ تبھی وہاں ایک بوڑھی عورت آئی۔ یہ بوڑھی عورت مجھے دیکھ کر کہنے لگی تم فلاں شخص کی بیٹی ہو، اور اس نے یہ کہہ کر میرے باپ کا نام بھی لیا۔ تو میں نے کہا جی ہاں میں اسی کی بیٹی ہوں۔ تو یہ بوڑھی عورت کہنے لگی تمہارے والدین سے میرے اچھے خاصے تعلقات تھے، اب تمہارے والدین تو اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، اب تم یہاں کس کے ساتھ رہتی ہو؟ تو میں نے اس بوڑھی عورت کو سب بات بتا دی کہ جب سے میرے والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں میں اپنی انہی ساتھی لڑکیوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ میری بات سن کر یہ بوڑھی عورت افسوس کرنے لگی اور کہنے لگی پھر تو تم اپنی زندگی سے خوب پریشان ہو گئی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں میں اپنی زندگی سے پریشان نہیں ہوں۔ یہ بوڑھی عورت کہنے لگی میں بھی اکیلی رہتی ہوں، کیا میں تمہارے گھر میں آ سکتی ہوں؟ اس بوڑھی عورت نے مجھے اتنے پیار سے کہا اور اتنے اخلاص سے میرے ساتھ پیش آئی کہ میں نے اسے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دی۔ یہ میرے گھر میں آئی تو میں نے اسے کھانا پیش کرنے کی کوشش کی تو یہ کہنے لگی میں روزے سے ہوں، شاید اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا۔ افطار کے وقت جو کچھ میرے پاس موجود تھا میں نے وہ کھانے اس کے سامنے پیش کیے، اور اس بوڑھی عورت سے کہنے لگی اماں جی روزہ افطار کر لیجئے۔ لیکن یہ بوڑھی عورت مجھ سے کہنے لگی بیٹی میں اتنے کھانے نہیں کھاتی، میری تو سادہ سی غذا ہے، میں جو کی روٹی کھاتی ہوں اور پانی ہی پی لیتی ہوں۔ الغرض اس بوڑھی عورت نے مجھے خوب متاثر کیا، اور میں نے اس سے التجا کر لی کہ اماں جی اگر آپ کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور آپ بھی اکیلی ہیں تو آپ میرے ساتھ رہ لیجئے، اس طرح آپ کا وقت بھی اچھا گزر جائے گا اور مجھے بھی اپنی ماں کا پیار مل جائے گا۔ یہ بوڑھی عورت خوشی خوشی راضی ہو گئی اور میرے ساتھ رہنے لگی۔ کافی دن یہ میرے ساتھ رہی، اور ایک دن کہنے لگی بیٹی زمانے کے لوگوں سے مجھے ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی دن کسی حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلوں اور لوگ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں۔ میں اس بات سے ڈرتی ہوں، اگر تم چاہو تو میں ایک ایسی لڑکی کو جانتی ہوں، وہ بھی تمہاری طرح بالکل اکیلی ہے، اور وہ بھی انتہائی شریف اور متقی ہے، اگر تم اجازت دو تو میں اسے بھی تمہارے گھر میں لے آؤں، اس طرح تم دو ہو جاؤ گی، اور جب کبھی مجھے باہر جانا پڑے گا تو وہ تمہارا خیال رکھے گی اور تم اس کا خیال رکھ لینا، اور اس طرح دن اچھے گزر جائیں گے۔ اور وہ میری منہ بولی بیٹی ہے، میں اس کے لیے بھی فکر مند ہوں۔ میں نے جب اس بوڑھی عورت کے منہ سے اس لڑکی کی اتنی تعریف سنی تو میں خوش ہو گئی کہ چلو میرے گھر میں میری ہم عمر کوئی آ جائے گی، اور پھر میرا اکیلا پن اور زیادہ ختم ہو جائے گا، اور میں اس کو اپنی بہن بنا لوں گی۔ یہ کہہ کر یہ بوڑھی عورت اس لڑکی کو لینے چلی گئی۔ یہی باتیں سوچتے ہوئے میں نے اس بوڑھی عورت کو اجازت دے دی۔ یہ بوڑھی عورت اس لڑکی کو لینے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد یہ بوڑھی عورت واپس آئی، لیکن اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا اماں جی کیا وہ لڑکی میرے گھر میں نہیں رہے گی؟ وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ تو یہ بوڑھی عورت کہنے لگی بیٹا وہ انتہائی متقی، شریف اور نیک باز لڑکی ہے،
اور وہ تنہائی پسند ہے، وہ چاہتی ہے وہ تنہا رہ کر عبادت کرتی رہے، اور تمہارے گھر میں تو محلے کی ساری لڑکیاں آتی جاتی ہیں، وہ تمہارے گھر میں نہیں آنا چاہتی۔ اگر تم اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اکیلے میں رہنا ہوگا۔ میں نے اس بات کی بھی اجازت دے دی اور یہ بوڑھی عورت واپس اس کو لینے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ بوڑھی عورت ایک نقاب پوش لڑکی کو میرے سامنے لے کر آ گئی۔ اس لڑکی نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا تھا، اس وقت اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ لڑکی میرے گھر میں داخل ہوئی اور یہ بوڑھی عورت یہ کہہ کر چلی گئی کہ مجھے کچھ کام ہے، میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی۔ میں اس لڑکی کو عزت احترام کے ساتھ اپنے گھر میں لے آئی اور گھر میں آ کر اس سے کہنے لگی، بی بی اب پردہ کھول دو، اب اس گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے، تم اور میں اکیلے ہیں، اور ایک لڑکی سے پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بھی لڑکی ہو میں بھی لڑکی ہوں۔ تبھی اس لڑکی نے بغیر کچھ بولے میری طرف اشارہ کر کے کہا، تمہارا دروازہ کھلا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ اسے اپنے پردے کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ چاہتی ہے کہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ میں نے وہ دروازہ بند کیا اور اس کے پاس آئی۔ جیسے ہی اس نے نقاب اٹھایا تو یہ کوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک تندرست مرد تھا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی اور اس سے التجا کرنے لگی، کیوں مجھ جیسی یتیم بچی پر ظلم کرتے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں، خدا کے لیے میری عزت کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، مجھے اور میری عزت کو بخش دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ یا علی، میں نے اس کے سامنے بہت فریاد کی، اپنی عزت کی بھیک بھی مانگی، لیکن اس شخص کو رحم نہ آیا اور اس نے میرے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دی۔ میں بھی اپنے بچاؤ کی مسلسل کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میرے ہاتھ میں ایک تیز دھار چھری لگی، میں نے وہ اٹھائی اور پوری شدت سے اس مرد کی گردن پر دے ماری۔ وہ چھری اتنی تیز تھی کہ جیسے ہی اس مرد کی گردن پر لگی، اس مرد کی گردن اس کے جسم سے جدا ہو گئی اور یہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اب میں اس کی لاش سے پریشان تھی کہ اس کو کہاں پر چھوڑوں۔ یا علی، میں نے وہ لاش ایک کپڑے میں لپیٹی اور اس درخت کے نیچے رکھ دی، پھر واپس اپنے گھر آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ حمل ٹھہر چکا ہے۔ میں نے کئی بار حمل ساکت کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتی تھی اور ایسا نہ کر سکی۔ آخر دن گزرتے گئے اور میرا بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ میں نے اس بچے کو بھی جان سے مارنے کی کوشش کی تاکہ لوگ مجھ پر انگلی نہ اٹھا سکیں، لیکن پھر مجھے خدا کا خوف آیا اور میں نے اس بچے کو زندہ چھوڑ دیا اور اس کو اٹھایا اور اسی درخت کے نیچے رکھ دیا جہاں پر میں نے اس بدکار شخص کی لاش رکھی تھی۔ بس یا علی، یہ میری درد بھری کہانی ہے۔ میں نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اس بدکار شخص کو جان سے مار ڈالا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اس بوڑھی عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ خادموں نے اس بوڑھی عورت کو تلاش کر کے حضرت علی کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی عورت سے ساری بات پوچھی تو یہ بوڑھی عورت کہنے لگی، حضور مجھے تو اس بارے میں کچھ خبر ہی نہیں، اور میں اس لڑکی کو جانتی تک نہیں ہوں، یہ کون ہے مجھے اس بارے میں بالکل معلوم نہیں، یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، خدا معلوم یہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر تو سچی ہے تو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے قسم کھاؤ کہ تم اس لڑکی کو نہیں جانتی اور اس جرم میں تمہارا کوئی بھی حصہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنتے ہی یہ بوڑھی عورت جلدی جلدی سے قسم اٹھانے لگی اور اس نے قسم اٹھا دی کہ میں اس لڑکی کو نہیں جانتی اور میں بالکل بری الذمہ ہوں، یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ جیسے ہی اس بوڑھی عورت نے قسم اٹھائی، دیکھتے دیکھتے اس بوڑھی عورت کا چہرہ سارا سیاہ پڑ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوڑھی عورت سے فرمانے لگے، دیکھو تم نے جھوٹی قسم اٹھائی
اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا چہرہ سیاہ کر دیا، اب بھی وقت ہے، مان جاؤ۔ یہ بوڑھی عورت حضرت علی کی بات سن کر عرض کرنے لگی، حضور واقعتاً میں نے یہ جرم کیا ہے اور میں اپنے جرم کا اعتراف کرتی ہوں، میری غلطی ہے، اور یہ لڑکی بالکل پاک باز اور شریف ہے، اور میں نے ہی اس لڑکی کو اس مرد کے حوالے کیا تھا۔ پھر یہ بوڑھی عورت کہنے لگی، یا علی میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں اللہ کے حضور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، آپ بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرنے لگے، یا اللہ اگر یہ عورت سچ بول رہی ہے اور سچے دل سے توبہ کر رہی ہے تو اس کا چہرہ پہلے جیسا کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، لیکن پھر بھی اس عورت کا چہرہ صحیح نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تم نے پہلے ایک جرم کیا، پھر جھوٹی قسم اٹھائی اور پھر جھوٹی توبہ بھی کی، دیکھو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری توبہ سے راضی نہیں ہوا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے میرے بھائی عمر، اس لڑکی پر کوئی سزا نہیں بنتی، کیونکہ اس نے اپنی حفاظت اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اس شخص کو قتل کیا تھا، اور اس بوڑھی عورت کو جو شریعت کے مطابق سزا بنتی ہے وہ دی جائے۔ بے شک دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں یہ بات اچھی طرح ثابت بھی کی کہ آپ واقعتاً علم کے دروازے تھے